جنرل مشرف نے جیل سے زرداری کو کیوں اغوا کرایا؟ بقول امین فہیم، ضیاء الحق نے اپنی گردن بچانے کے لیے ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دی۔ بریگیڈیئر امتیاز امین فہیم کے والد کے قدموں میں بیٹھ کر ان سے بھیک مانگتے رہے کہ وہ جنرل ضیاء الحق کی پیشکش قبول کر لیں۔ 1988 کے الیکشن کے بعد جب اسٹیبلشمنٹ نے امین فہیم کو وزیر اعظم بنانے کی پیشکش کی تو مخدوم امین فہیم نے کیوں انکار کر دیا؟ ان سب سوالات کے جوابات رؤوف کلاسرا کی کتاب ایک سیاست کئی کہانیاں سے دیے جائیں گے۔ اس کتاب میں کلاسرا صاحب نے مختلف سیاستدانوں کے پروفائل مرتب کیے ہیں۔ ان پروفائلز میں ایک پروفائل مخدوم امین فہیم صاحب کا ہے، جو پاکستانی تاریخ کے بہت سے رازوں کے امین ہیں۔ بہرحال ویڈیو کے جانب بڑھنے سے پہلے درخواست کرتا ہوں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہو سکے۔ اکتوبر 2002 کے الیکشن کے بعد امین فہیم کو پہلی دفعہ یہ یقین ہو گیا تھا کہ اگر وہ اب کی دفعہ وزیر اعظم نہ بنے تو پھر وہ کبھی نہیں بن سکیں گے۔ اس سے بہتر موقع ان کی زندگی میں نہیں آ سکتا تھا۔ پیپل پارٹی قومی اسمبلی کے انتخابات میں پاکستان مسلم لیگ قواف کے بعد زیادہ سیٹیں لے چکی تھی۔ پاکستان مسلم لیگ قواف کو ہاؤس میں سادہ اکثریت نہیں مل سکی تھی۔ حکومت بنانے کے لیے ضروری تھا کہ جنرل مشرف پیپل پارٹی کے ساتھ ایک نیا سیاسی اتحاد تشکیل دیں۔ اگر پیپل پارٹی اس اتحاد میں شریک ہونے سے انکار کرتی تو جنرل مشرف کو پارلیمنٹ توڑ کر نئے سرے سے الیکشن کرانا پڑتے۔ یہی وجہ تھی کہ جنرل مشرف ہر قیمت پر پیپل پارٹی کے ساتھ اتحاد کر کے امین فہیم کو وزیر اعظم بنانے پر تیار ہو گئے۔ اب صرف بے نظیر بھٹو کی ایک چھوٹی سی ہاں کی ضرورت تھی۔ بے نظیر بھٹو نے امین فہیم کو لندن بلا لیا تھا۔ اس ملاقات میں یہ طے ہونا تھا کہ بے نظیر بھٹو امین فہیم کو وزیر اعظم بنانے پر تیار تھیں یا نہیں۔ لندن جانے سے قبل ISI کے افسران کے ساتھ امین فہیم کی ملاقاتیں بڑھ گئی تھیں۔ ایک مرحلہ تو یہ بھی آیا کہ ان مذاکرات میں آصف علی زرداری بھی شامل ہو گئے اور اس وقت کے DG ISI جنرل احسان الحق اور ڈپٹی DG ISI میجر جنرل احتشام ظہیر کے ساتھ خفیہ ملاقاتیں شروع کر دیں۔ ایک رات امین فہیم آصف علی زرداری کو پیمز اسپتال کے کمرے سے اس طرح چوری چپکے ISI کے جرنیلوں سے ملانے لے گئے کہ سیکورٹی پر تعینات گارڈز کو بھی کانوں کان خبر نہ ہوئی۔ یہ ملاقات اتنی خفیہ رکھی گئی تھی کہ اس کا علم بے نظیر بھٹو کو بھی نہیں تھا۔ کسی کام سے بے نظیر بھٹو نے آصف علی زرداری کو واشنگٹن سے کال کیا تو ان کا فون بند ملا۔ ایک دو اور لوگوں سے بی بی نے پوچھنے کی کوشش کی تو بھی انہیں کامیابی نہ ہوئی۔ بے نظیر بھٹو کے اوسان خطا ہو گئے۔ وہ سمجھی کہ جنرل مشرف نے ان کے خاوند کو اسپتال سے اغوا کرا لیا ہے اور زرداری صاحب کی جان خطرے میں ہے۔ زرداری صاحب کو اغوا کرا کے جنرل مشرف ان پر اپنی مرضی کی ڈیل مسلط کرنا چاہتے ہیں۔ اسی پریشانی کے عالم میں بے نظیر بھٹو نے واشنگٹن میں موجود صحافیوں شہین صبحائی، انور اقبال اور دیگر کو فون کر کے آصف علی زرداری کے اغوا کی خبر دینا شروع کر دی۔ ساتھ میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ آصف علی زرداری کو اگر کچھ ہوا تو اس کے ذمہ دار جنرل مشرف ہوں گے۔ پاکستان میں اس وقت رات کے 12 بج چکے تھے۔ میں ابھی بھی اپنے دفتر میں موجود تھا۔ اچانک MSN میسنجر پر شہین صبحائی صاحب جو واشنگٹن میں تھے انہوں نے مجھے ہیلو کہا اور بولے، رؤوف تمہارے لیے ایک بہت بڑی خبر ہے، اگر تم چاہو تو یہ کل صبح کی تمہاری لیڈ سٹوری بن سکتی ہے۔ وہ مجھے بتانے لگے کہ بے نظیر بھٹو اس وقت شدید پریشان ہیں کیونکہ آصف علی زرداری پیمز اسپتال کے کمرے سے غائب ہو چکے ہیں اور کسی کو علم نہیں کہ انہیں کون وہاں سے اغوا کر کے لے گیا ہے۔ میں یہ خبر سن کر واقعی چونک گیا۔ شہین صاحب سے 2-4 اور ٹپس لیے۔ کہیں سے آصف علی زرداری کے ساتھ رہنے والے ڈاکٹر قیوم سومرو کا موبائل نمبر لیا۔ ڈاکٹر قیوم سے گفتگو کر کے مجھے احساس ہوا کہ انہیں پتہ تھا کہ زرداری صاحب کو کون لے گیا ہے۔ دراصل بے نظیر بھٹو کو آصف علی زرداری اور امین فہیم دونوں کے فون نمبر بند مل رہے تھے، لہذا وہ پریشان ہو گئی اور جلد بازی میں انہوں نے صحافیوں کو فون کرنا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد بے نظیر بھٹو کو یہ پیغام پہنچ گیا تھا کہ زرداری صاحب اس وقت جنرل احسان سے ملاقات کر رہے ہیں اور مستقبل کی حکومت اور وزیر اعظم کے نام پر مذاکرات ہو رہے ہیں۔ اب بے نظیر بھٹو پچھتا رہی تھیں کہ انہوں نے کیوں کر اتنی جلدی صحافیوں کو فون کرنا شروع کر دیا تھا، جس سے بات تھوڑی سی بگڑ گئی تھی۔
اس ملاقات میں ہی جنرل مشرف کے جرنیلوں نے بے نظیر بھٹو کو فائنل آفر دی تھی کہ وہ امین فہیم کو پاکستان کا وزیر اعظم بننے دیں۔ چودھری شجاعت حسین کے ساتھ مل کر ایک کابینہ بنائیں جس میں پاکستان پیپل پارٹی کو بھی حصہ دیا جائے گا۔ سندھ کی وزارت اعلیٰ بھی پیپل پارٹی کو دی جائے گی۔ پنجاب میں چودھری حکمرانی کریں گے، لیکن وہاں بھی پیپل پارٹی کو کچھ وزارتیں دی جا سکتی ہیں۔ صوبہ سرحد مولویوں کے حوالے کرنا تھا، جبکہ بلوچستان میں پاکستان مسلم لیگ قواف اور مولویوں نے مل کر حکومت بنانا تھی۔ یوں جنرل مشرف بڑی سمجھداری سے سوائے نواز شریف کی پارٹی کے تمام سیاسی جماعتوں کو اپنے ساتھ اقتدار شیئر کرانے کی منصوبہ بندی کر رہے تھے۔ نواز شریف کی جماعت صرف اپوزیشن میں رہ جاتی اور بھلا 20 کے قریب MNA 342 کے ہاؤس میں جنرل مشرف کے لیے کیا مسائل پیدا کر سکتے تھے۔ نواز شریف اور بے نظیر بھٹو ملک سے باہر تھے۔ یوں جنرل مشرف کے اقتدار کو دور دور تک کہیں سے خطرہ نہیں تھا۔ جنرل مشرف نے اپنے تئیں ایک بہت بڑا خوبصورت پلان بنایا تھا، لیکن اس کا سارا دار و مدار بے نظیر بھٹو اور مخدوم امین فہیم کی لندن میں ہونے والی ملاقات پر تھا۔ لندن جا کر امین فہیم نے بے نظیر بھٹو کے سامنے یہ سارا پلان رکھا اور بتایا کہ جنرل صاحب انہیں وزیر اعظم بنانا چاہتے ہیں۔ ان کی یہ بھی شرط تھی کہ بے نظیر بھٹو 3 سال تک پاکستان واپس نہیں آئے گی۔ بے نظیر بھٹو مسکرائیں اور انہوں نے امین فہیم، جنہیں وہ سیکرٹ ایجنسیوں اور جنرل مشرف سے مذاکرات کے لیے استعمال کر رہی تھی، سے پوچھا کہ مخدوم صاحب مجھے یہ تو بتائیں کہ اس پوری ڈیل میں میرے لیے کیا ہے۔ امین فہیم چپ رہے۔ بے نظیر بھٹو کو ساری گیم سمجھ آ چکی تھی۔ جنرل مشرف سب کچھ اپنے لیے لینا چاہ رہے تھے۔ بے نظیر بھٹو کے خاوند آصف علی زرداری کو جیل سے رہا کر کے دبئی بھیجنے کی آفر کر کے وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ پیپل پارٹی کو اتنے بڑے تعاون کے نتیجے میں اس کی ساری قیمت ادا کر رہے تھے۔ یوں بے نظیر بھٹو کے لیے اس پوری ڈیل میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس کے لیے وہ جنرل مشرف کی شرائط ماننے پر تیار ہو جاتی۔ یوں یہ ڈیل لندن میں دم توڑ گئی تھی۔ امین فہیم کا خیال تھا کہ 1977 کی بغاوت کے بعد جب بھٹو صاحب کو جیل سے رہا کیا گیا اور عوام نے ان کا جگہ جگہ استقبال کرنا شروع کر دیا تو جنرل ضیاء الحق خوفزدہ ہو گئے۔ جنرل ضیاء کے لیے ضروری ہو گیا تھا کہ وہ اپنی گردن بچانے کے لیے بھٹو صاحب کو پھانسی لگائیں۔ ضیاء اور بھٹو میں سے کسی ایک کو زندہ رہنا تھا۔ جنرل ضیاء کے پاس اقتدار تھا، لہذا پھانسی کا پھندا ذوالفقار علی بھٹو کی گردن میں فٹ کر دیا گیا۔ بھٹو صاحب کو پھانسی دی جا چکی تھی۔ اکثریت کا خیال تھا کہ اب پیپل پارٹی ختم ہو جائے گی۔ پوری پارٹی بکھر چکی تھی۔ بھٹو کے وفاداروں کو سندھ میں تشدد اور موت کے گھاٹ اتارا جا رہا تھا۔ ہزاروں لوگوں پر زندگیاں تنگ کر دی گئی تھیں۔ ان کا قصور صرف اتنا تھا کہ وہ ذوالفقار علی بھٹو سے محبت کرتے تھے۔ امین فہیم کے اپنے 2 بھائیوں مخدوم خلیق الزمان اور رفیق الزمان کو بھی جیل میں ڈال دیا گیا۔ جنرل ضیاء کا دور تاریخ کا بدترین دور تھا، تاہم مخدوم فیملی ضیاء الحق کے آگے نہیں جھکی۔ ایک مرحلے پر جنرل ضیاء نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ پیر پگاڑا سے تنگ آ چکے ہیں اور اب وہ مخدوم افحالہ کو اپنے ساتھ ملانا چاہتے ہیں۔ اپنے سیاسی اقتدار کو دوام بخشنے کے لیے جنرل ضیاء سندھ میں نئے سیاسی دوست بنانا چاہتے تھے۔ بریگیڈیئر امتیاز ان دنوں سندھ میں ISI کے انچارج تھے۔ انہوں نے امین فہیم کو فون کیا اور بتایا کہ وہ ان سے ملنا چاہتے ہیں، لیکن مخدوم طالب المولا نے ان سے ملنے سے انکار کر دیا۔ جب بریگیڈیئر امتیاز نے اصرار کیا تو مخدوم امین فہیم نے اپنے باپ کو ان سے ملنے کے لیے راضی کر لیا۔ اس ملاقات سے یہ بات سامنے آئی کہ جنرل ضیاء مخدوم طالب المولا کو اپنا سیاسی ساتھی بنانا چاہتے ہیں اور انعام کے طور پر انہیں گورنر پنجاب بنانے کا عندیہ دیا گیا۔ جب بریگیڈیئر امتیاز نے یہ پیشکش کی تو مخدوم طالب المولا شدید غصے میں آ گئے۔ انہوں نے بریگیڈیئر امتیاز سے کہا کہ وہ فوراً ان کے گھر سے نکل جائیں۔ امین فہیم نے رؤف کلاسرا کو بتایا کہ جب بریگیڈیئر امتیاز نے یہ بات سنی تو وہ اپنی کرسی سے اٹھے اور ان کے باپ کے قدموں میں بیٹھ گئے اور ان سے بھیک مانگنے لگے کہ وہ جنرل ضیاء کی یہ پیشکش قبول کر لیں۔ مخدوم افحالہ نے کہا کہ یہ ممکن نہیں ہے، وہ پیپل پارٹی کے ساتھ غداری نہیں کریں گے اور ویسے بھی انہیں گورنر پنجاب بننے میں کوئی دلچسپی نہیں، کیونکہ وہاں ان کا دوست سجاد حسین قریشی پہلے ہی گورنر کے منصب پر فائز ہے۔ بریگیڈیئر امتیاز نے ہمت نہیں ہاری اور انہوں نے یہی آفر امین فہیم کو کر دی، تاہم مخدوم امین فہیم نے بھی انکار کر دیا۔ بریگیڈیئر امتیاز نے بھی کچی گولیاں نہیں کھیلی ہوئی تھیں۔
وہ امین فہیم کے پیچھے لگے رہے۔ آخرکار امین فہیم مان گئے، لیکن انہوں نے بریگیڈیئر امتیاز کے سامنے یہ شرط رکھی کہ وہ اس صورت میں سندھ حکومت میں شامل ہوں گے کہ اگر ان کے ساتھ جام صادق علی اور غلام علی نظامانی کو بھی وزیر بنایا جائے۔ جام صادق علی ان دنوں لندن میں جلاوطنی کے دن گزار رہے تھے۔ بریگیڈیئر امتیاز نے انہیں وزیر بنانے سے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ وہ بھارتی ایجنٹ ہیں۔ جب جنرل ضیاء الحق کو مخدوم طالب المولا کے انکار کا پتہ چلا تو انہوں نے خود ان سے ملنے کی خواہش کی، لیکن مخدوم طالب المولا نے ان سے ملنے سے انکار کر دیا۔ جب یہ ساری بات چیت آگے پروان نہ چڑھ سکی تو امین فہیم امریکہ چلے گئے، جہاں 17 اگست 1988 کو انہوں نے جنرل ضیاء کے طیارہ حادثے کی خبر سنی۔ امین فہیم فوری طور پر پاکستان لوٹ آئے۔ پاکستان پیپل پارٹی نے انتخابات میں اکثریت حاصل کر لی۔ اسٹیبلشمنٹ نے ایک دفعہ پھر اپنا کھیل شروع کر دیا۔ وہ بھٹو خاندان میں سے کسی کو بھی وزیر اعظم بنانے پر تیار نہیں تھے۔ اب کی دفعہ اسٹیبلشمنٹ نے امین فہیم کو توڑ کر ملک کا وزیر اعظم بنانا چاہا۔ ایک دن امین فہیم کو پتہ چلا کہ فرزند راولپنڈی شیخ رشید احمد، جو اس وقت سیاست میں اتنے نہیں جانے جاتے تھے، اور چودھری انور عزیز ان سے ملنے کے لیے آ رہے تھے۔ ان دونوں نے اس وقت کے آرمی چیف اسلم بیگ اور صدر غلام اسحاق خان کا ایک پیغام انہیں دیا کہ وہ بے نظیر بھٹو کو چھوڑ کر اس ملک کے نئے وزیر اعظم بن جائیں۔ امین فہیم کو بتایا گیا کہ انہیں سندھ سے قابل اعتماد بندے کی ضرورت ہے۔ آرمی چیف اور صدر بے نظیر بھٹو کی بجائے انہیں وزیر اعظم بنانا چاہتے ہیں۔ ان دونوں نے یہ تجویز دی کہ وہ پارٹی کے اندر ایک فارورڈ بلاک بنا لیں، لیکن مخدوم امین فہیم نے انکار کر دیا۔ مخدوم امین فہیم کے پروفائل سے کتاب سلسلہ ابھی جاری ہے۔ مزید تفصیلات اگلی ویڈیو میں شیئر کی جائیں گی۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہو سکیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔